آج میں ان لوگوں سے بات کرنا چاہتی ہوں جو رمضان میں بھی رو رو کر دعا کر رہے ہیں، لیکن ان کی دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے، قرآن بھی پڑھ رہے ہو، لیکن پھر بھی دل کے اندر ایک خالی پن ہے، اور آپ چپ چاپ سوچتے ہو، یا اللہ، رمضان میں بھی میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ یہ سوال بہت لوگ پوچھتے ہیں، لیکن زبان سے نہیں، صرف دل میں۔ کبھی سحری کے وقت مانگنا، کبھی افطار سے پہلے مانگنا، کبھی سجدے میں ٹوٹ کر مانگنا، لیکن جس چیز کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے وہ ملی نہیں۔ اور پھر دھیرے دھیرے شیطان ایک اور خیال ڈالتا ہے کہ شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ تو آج اسی غلط فہمی کو دور کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، رمضان دعا قبول ہونے کا مہینہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز ویسے ہی ملے جیسے ہم چاہتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم جس چیز کو رحمت سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں ہمارے لیے فتنہ ہوتی ہے، اور اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں اس چیز سے بچا رہا ہوتا ہے۔ سوچے، اگر ایک چھوٹا بچہ آگ مانگے تو کیا ماں اسے دے دے گی؟ نہیں نا، وہ روئے گا، چلائے گا، اسے لگے گا ماں بری ہے، لیکن ماں جانتی ہے کہ یہ چیز اس بچے کو جلا دے گی۔ بس کچھ دعاؤں کا بھی حال ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میری خوشی ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ یہ بندے کی تباہی ہو سکتی ہے۔ دوسری بات سنیں، کبھی کبھی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن وقت بعد میں آتا ہے۔ ہم جلدی میں ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا سسٹم پرفیکٹ ٹائمنگ پر چلتا ہے۔ آپ ابھی رو رہے ہو، لیکن شاید 6 مہینے بعد آپ اسی چیز پر مسکرا رہے ہوں۔ تیسری بات، اور یہ سب سے گہری بات ہے، کبھی کبھی اللہ دعا کا بدلہ اسی دنیا میں نہیں دیتا، بلکہ آخرت کے لیے سنبھال کر رکھتا ہے۔ سوچے، قیامت کے دن جب انسان دیکھے گا کہ میری وہ دعا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، اس کے بدلے مجھے یہاں اتنا بڑا اجر مل رہا ہے، تو تب انسان چاہے گا کاش میری اور بھی دعائیں دنیا میں قبول نہ ہوتی۔ اس لیے رمضان میں اگر آپ رو رہے ہو تو یہ مت سوچو کہ اللہ اگنور کر رہا ہے۔ رمضان میں تو اللہ اپنے بندوں کے اور قریب ہوتا ہے۔ شاید آپ کی دعا کا جواب ہاں نہیں ہو، لیکن رک جاؤ ہو، یا پھر یہ ہو کہ میں تمہارے لیے اس سے بہتر لکھ رہا ہوں۔ ایک اور سچ سن لیں، کبھی کبھی دعا قبول نہ ہونے کی وجہ ہمارے گناہ بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ امید چھوڑ دو۔ رمضان ہی تو وہ مہینہ ہے جہاں گناہ دھل جاتے ہیں۔ بس سچے دل سے توبہ کرو، لوگوں کا حق ادا کرو، اور پھر دیکھو دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگے گا۔ اور یاد رکھنا، اللہ سے ناراض ہو کر دور مت جانا۔ اگر دعا قبول نہیں ہو رہی تو دعا کرنا بند مت کرو، کیونکہ دعا بند کر دینا اصل نقصان ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ جس چیز کے لیے رو رہے ہو، اللہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت چیز آپ کے لیے لکھ چکا ہو۔ بس صبر کرو، رمضان کا ہر آنسو ضائع نہیں ہوتا، ہر سجدہ ریکارڈ ہو رہا ہے، ہر لفظ لکھا جا رہا ہے، اور اللہ کبھی بھی اپنے بندے کی دعا بیکار نہیں کرتا، کبھی نہیں۔ اور شاید آپ ابھی بھی چپ چاپ یہ سن رہے ہو، لیکن دل کے اندر ایک ہی بات چل رہی ہے، پر مجھے تو بس وہی چاہیے تھا۔ تو کبھی کبھی ہم کسی چیز سے اتنا اٹیچ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے اگر یہ نہیں ملا تو میری زندگی ادھوری رہ جائے گی۔ لیکن رمضان ہمیں ایک اور چیز سکھاتا ہے، کنٹرول۔ روزہ صرف بھوک کا نام نہیں ہے، روزہ چھوڑ دینے کا نام ہے۔ پانی سامنے ہوتا ہے لیکن ہم نہیں پیتے، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے۔ تو پھر سوچو، جس اللہ کے کہنے پر ہم پانی چھوڑ سکتے ہیں، کیا اس اللہ پر اتنا یقین نہیں کر سکتے کہ اگر اس نے کوئی چیز روکی ہے تو اس میں بھی میری بھلائی ہوگی؟ کبھی کبھی دعا قبول نہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو اپنے اور قریب لانا چاہتا ہے۔ سوچیں، اگر آپ کی دعا فوراً قبول ہو جائے تو کیا آپ اتنی شدت سے ہاتھ اٹھا کر راتوں کو دعا کریں گے؟ شاید نہیں۔ کبھی کبھی انتظار ہی رشتہ مضبوط کرتا ہے، اور رمضان تو ویسے بھی رشتہ بنانے کا مہینہ ہے، اپنے رب سے رشتہ بنانے کا۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھوں، کیا آپ نے کبھی یہ دعا کی، یا اللہ، اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر نہیں تو مجھے اس سے دور کر دے اور میرے دل کو راضی کر دے؟ ہم زیادہ تر صرف مانگتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہتے جو تو چاہے وہی دے۔ اور جب تک ہم اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر چھوڑنا نہیں سیکھیں گے، تب تک سکون نہیں ملے گا۔ سکون دعا کے قبول ہونے میں نہیں ہوتا، سکون اللہ پر یقین میں ہوتا ہے، اور رمضان اسی مہینے کو مضبوط کرنے آتا ہے۔
اگر آپ کی دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی تو آج رات ایک کام کرنا، سجدے میں جا کر یہ کہہ دینا، یا اللہ میں تھک گئی ہوں لیکن میں امید نہیں چھوڑوں گی، تو چاہے تو ایک پل میں سب بدل سکتا ہے، اور اگر تو نے ابھی تک نہیں بدلا تو ضرور اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ یہ مائنڈ سیٹ اور یہ دعا رکھیں، پھر دیکھیں شاید حالات فوراً نہ بدلیں لیکن دل ضرور بدل جائے گا۔ اور جب دل بدل جاتا ہے نا تو انسان ٹوٹ کر بھی بکھرتا نہیں۔ رمضان کا اصل تحفہ صرف قبول ہوئی دعا نہیں ہوتی، کبھی کبھی رمضان کا تحفہ ایک نیا دل ہوتا ہے جو پہلے سے زیادہ صبر والا ہو، زیادہ شکر والا ہو اور زیادہ اللہ کے قریب ہو۔ اس لیے اگر آج بھی آپ رو رہے ہو تو اپنے آنسوؤں کو بیکار مت سمجھنا، ہو سکتا ہے یہ آنسو آپ کو جنت کے قریب کر رہے ہوں۔ اور یاد رکھنا، اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، یا تو وہ دیتا ہے یا بہتر دیتا ہے یا پھر صحیح وقت پر دیتا ہے۔ بس بھروسہ رکھنا، شاید اس رمضان آپ کی دعا کا جواب ملنے سے پہلے آپ کو اللہ مل جائے، اور جب اللہ مل جائے نا تو پھر کوئی کمی باقی نہیں رہتی۔